نجات مل جائے گی، راہ مل جائے گی. کیونکہ شفیق جونپوری نے کہا تھا کہ شفیق ممکن ہے بکرا تو جعلی منہ سے پیدا زمانہ کر نہیں سکتا، ابو بکر و عمر پیدا. یہ ہستیاں دوبارہ کائنات میں دوسری نہیں ہو سکتی. اور وہ عمر کہ جن کے بارے میں وہ باب حلاتا باب علم مولا کائنات ہے خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں. مولا بھی فرماتے ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ فاروق اعظم کا دور ہے، خلافت فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ. مولا علی فرماتے میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف گیا ہوں. فرماتا میں دروازے پر پہنچا، اس ادھر دوسری طرف سے محمود علیہ السلام تشریف آ رہے ہیں. قریب آقا نے آ کر میرا بازو پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ علی آج تکبیر تم پڑھنا، جماعت میں کرواؤں گا. تکبیر تم پڑھنا، جماعت میں کرواؤں گا. فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو گئے، میں نے تکبیر پڑھی، تاجدار کائنات کی امامت کروائی. نماز پڑھ کر میرے محبوب نے رخ پھیرا. فرماتے خلاف محمود حضور نے بایاں گھٹنا کھڑا کیا، اپنے بازو اس کے اوپر رکھا، صحابہ کو دیکھنے لگے. فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے کھجوروں کا ایک تش محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. میرا آقا وہ کھجوریں بانٹنے لگے، سارے صحابہ کو عطا کرتے گئے. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے کریم نے ابھی تک مجھے کھجور دی نہیں. میرے دل میں خیال تھا کہ مجھے نہیں مل رہی. حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے، جب سب کو دے دی تو فرمایا علی قریب ہو جا. فرماتے میں قریب ہوا، فرمایا اور قریب ہو جا. فرماتے میں گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھا. فرماتے میرے آقا نے کھجور پکڑی، اس کو دو ٹکڑے کر کے گٹھلی نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھی اور کھجور میرے منہ میں ڈال دی، اپنے ہاتھوں سے ڈال دی. فرماتے ہیں کرم صحابہ کو ویسے دی تھی، میرے منہ میں ڈالی میرے آقا نے کھجور. دوسری کھجور پھر اس میں سے گٹھلی نکالی، گٹھلی ہاتھ میں پکڑی، پھر میرے منہ میں ڈال دی. فرماتے ہیں مجھے طلب ہوئی کہ آقا ایک اور عطا کر دے. میں نے عرض کی کریم ایک اور عطا کر دے. فرماتے میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیری آنکھیں سرخ ہیں، آنسو کا چشم نہ ہو. آنسو کے چشم میں کھجور زیادہ اچھی نہیں ہوتی، دو ہی کافی. مولا کائنات فرماتے میری آنکھ کھل گئی. فرماتے میں اٹھا، نماز کا وقت قریب تھا، اٹھا میں نے وضو کیا، تہجد پڑھی، میں مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑا. فرماتے جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو منظر بالکل ویسا تھا، صرف اتنا فرق تھا کہ جہاں جس مقام سے میرے آقا تشریف لائے تھے اسی جگہ سے جناب عمر تشریف لا رہے رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ویسے ہی میرا ہاتھ پکڑا. میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے علی آج تکبیر تو پڑے گا، جماعت میں کروں. فرماتے میں حیران مسجد میں گئے، میں نے اسی طرح سے تکبیر پڑھی، اسی طرح سے جماعت ہوئی. رخ پھیرا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، بالکل خلاف معمول. جناب عمر نے اسی طرح بایاں گھٹنا کھڑا کیا اور بایاں بازو گھٹنے کے اوپر، صحابہ کو دیکھنے لگے. مولا علی کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں قریب ہو کے خواب بیان کروں. فرماتے ابھی میں آگے ہونے کا ارادہ کر رہا تھا، پیچھے سے ایک بندہ تھال میں کھجوریں لے کر آ گیا، دست لے کر آ گیا. فرماتے جناب فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے صحابہ میں کھجوریں بانٹی، مجھے نہیں دی. پھر جب سب کو دے دی تو فرمایا علی قریب ہو جا. فرماتے میں قریب ہوا. فرمایا اور قریب ہو جا. فرماتے گھٹنوں سے گھٹنے ملے. صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کو درمیان سے توڑا، اسی طرح سے گٹھلی نکالی، گٹھلی ہاتھ میں پکڑی اور مجھے کہا منہ کھول. فرماتے میں نے منہ کھولا، میں اپنے ہاتھ سے کھجور میرے منہ میں ڈال دی. پھر دوسری کھجور کھولی، گٹھلی ہاتھ میں رکھی، پھر مجھے کہا منہ کھول، کھجور میرے منہ میں ڈال دی. فرماتے مجھے وہ پورا منظر یاد آ گیا. میں نے بالکل اسی خواب کی طرح میں نے کہا جناب تیسری بھی عطا کر دیں. فرماتے فاروق اعظم میری طرف دیکھ کر مسکرائے. فرمایا علی اگر آقا نے تیسری کی ہوتی تو میں بھی تیسری. فرماتے علی اگر کریم آقا نے تجھے تیسری دی ہوتی تو عمر بھی تجھے تیسری دے دیتا. تجھے شکاول الکفار رحماء بینہم یہ ابو بکر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ان کی محبتوں کو کون جان سکتا ہے. اور میں نے کہا فاروق اعظم آج کشمیر جو کربلا صغیر بنا ہے، آج پوری دنیا میں مسلم امت کا جو حال ہے